فرمائیں گے تو میں صادق کے لیے حاضر لگوانے کی غرض سے چند ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میزبان محفل بانی محفل بلکہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کا صبر سعادت بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور عزیز محافظ محمد عمران صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید علم کی سوغات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے اپنے عظیم رب کے لاریب کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت بینہ پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب نبی کو حکم ارشاد فرمایا، قل اے محمد تم اعلان کر دو، بتا دو، ان کو کہو کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ملے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے، تو پھر اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل اور اس سے ناشکرہ بندہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ناشکرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تو فرما رہا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ملے، رحمت ملے، مہربانی ہو، نعمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو، خوشی کیا کرو۔ تو فرمایا یہ خوشی کرنا کوئی معمولی بات نہیں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ تم جو دنیا کا مال و متاع جمع کرتے ہو ان سب سے افضل اعلیٰ بہتر ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کے محبوب نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ تو ہمارا بیٹھنا یہ اسی نسبت سے ہے جس طرح صحابہ کرام حضور کے زمانہ مبارک میں بیٹھے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، سنن نسائی شریف کی حدیث کے الفاظ پڑھوں گا کہ حضور صحابہ کرام کے حلقے میں تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے تو حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا، ما اجلسکم، اے میرے غلاموں کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں بٹھایا ہے؟ یا سادہ معنی کریں یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ جلسنا ند اللہ و نحمد علامہ ہدانہ لدینہ ومن علینا بکا، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش بھی کریں، تعریف بھی کریں، کس چیز پر؟ کہ اس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، ومن علینا بکا، اور ہمارے اوپر آپ کو بھیج کے ہمارے اوپر احسان فرمایا، جس کا ذکر اللہ نے خود فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں اپنا محبوب رسول بھیجا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ آپ کی وجہ سے اس نے ہمیں اسلام بھی عطا فرمایا، آپ کی وجہ سے اس نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا، آپ کی وجہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا اور رشتہ مضبوط ہو گیا، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا عرفان عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تعریف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اگر آپ نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ملتا، کیوں؟ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کی خاطر اس جہان کو بسایا ہے، تو فرمایا آپ کی وجہ سے یہ ساری کائناتیاں مہربانیاں ہمارے اوپر ہوئی ہیں۔ جس طرح کہ آسان نے فرمایا کہ لقد منا ربنا علینا اذ بعث فینا محمدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، ہمارے رب نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی ہے، احسان فرمایا ہے کہ ہمارے اندر محمد مصطفیٰ جیسا نبی بھیجا ہے۔ تو صحابہ کے جواب کو شاعر کے انداز میں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یعنی صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اور فضل کیا ہوگا کہ آپ جیسی ہستی ہمارے نصیب میں آ گئی ہے، کہ جن کا امتی بننے کے لیے پہلے نبی خواہشیں کرتے رہ گئے، پہلے دور کے جو لوگ انتظار میں رہ گئے۔ حضور ابھی چھوٹے تھے، اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور سفر پر، شام کے سفر پر گئے، اور رستے میں ایک راہب کا
خانقاہ آتی تھی، اس کا ڈیرا آتا تھا، عبادت خانہ آتا تھا. تو اس راہب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی عبادت خانے میں یعنی خانقاہ میں رہتا تھا، کبھی باہر لوگوں کے ساتھ آ کے ملتا نہیں تھا. اس کے خانقاہ کے باہر جو ہے وہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بہت بڑا درخت تھا، آرام کرنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی. کئی قافلے گزرتے تھے، آرام کرنے کے لیے اس کی خانقاہ کے قریب بیٹھ جاتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. لیکن کبھی وہ کسی قافلے کو ملنے کے لیے اپنی خانقاہ کے باہر نہیں آتا تھا، اپنے حجرے سے باہر نہیں آتا تھا. لیکن جب سرکار دو عالم اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کرنے کے لیے اس کی خانقاہ کے پاس سے یہ قافلہ گزرا تو پھر اس قافلے نے اسی درخت کے نیچے پناہ لی، سارے قافلے پر بیٹھ گئے. تو وہ راہب اپنے خانقاہ سے اپنے حجرے سے نکل کے آیا، قافلے والے ایک ایک نوجوان کا چہرہ دیکھنے لگا، ایک ایک چہرے کو دیکھنے لگا جیسے کسی کی پہچان کر رہا ہو، شناخت کر رہا ہو. تو پھر ہمارے کریم نبی کا ہاتھ پکڑ کے جب سرکار کا چہرہ دیکھا تو ایسے ہاتھ پکڑ کے ایسے بلند کر کے کہتا ہے، ھذا سید العالمین یبعث اللہ رحمت للعالمین، یہ تمام کائنات کا سردار ہے جس کو اللہ تعالیٰ تمام جانوں کی رحمت بنا کے بھیجے گا. سبحان اللہ. تو اس سے لوگوں نے سوال کیا کہ کتنے قریشی نوجوان اس قافلے میں موجود تھے، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہی نبی آخر زمان ہے؟ تو تمہیں کیسے شناخت ہوئی، تمہیں پہچان کیسی ہوئی؟ تو اس نے کہا میں نے 3 نشانیاں دیکھی ہیں، میں نے ان کی 3 نشانیاں دیکھی ہیں. اس نے کہا پہلی نشانی یہ تھی کہ میں دور سے اپنی خانقاہ پر بیٹھ کے اس قافلے کو دیکھ رہا تھا کہ جیسے کہ قافلہ قریب ہو رہا تھا تو راستے میں جو درخت آتا تھا، جو پتھر آتا تھا، وہ جھک جاتا تھا، ان کو سجدہ کرتا تھا. سبحان اللہ. تو نبی کے علاوہ آج تک درخت نے کسی کو سجدہ نہیں کیا، پتھر نے نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا. تو مجھے تو ایک یہ پہچان ہو گئی. دوسرا کہتا ہے کہ دوسرا میں نے دیکھا کہ جہاں سے یہ آ رہے تھے آسمان کے اوپر ایک جو ہے وہ بادل کا ٹکڑا تھا جو ان کے اوپر سایہ کر رہا تھا. اور تیسری اس نے نشانی یہ بیان کی کہ جب سارے قافلے والے آ کے بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ ختم ہو گیا. تو جب یہ نوجوان آ کے بیٹھنے لگا تو اس کے لیے درخت کا سایہ نہیں تھا. یہ دھوپ میں آ کے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ درخت ان کی طرف جھک گیا ہے، سارا سایہ ان کے اوپر کر دیا ہے. تو یہ علامتیں دیکھ کے میں نے یقین کر لیا کہ پہلے نبی کے آخری زمان نبی کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یقیناً یہی نبی ہیں. تو سرکار جن کی جو ہے وہ آمد کا لوگ انتظار کر رہے تھے، پہلے نبی جن کے امتی بننے کے خواہش کر رہے تھے، کیا ہم نے کبھی خواہش کی تھی حضور کا امتی بننے کی؟ کبھی خیال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ فضل مہربانی فرماتے ہوئے ہمیں اس کریم نبی کا امتی بنا دیا. تو اس فضل پر ہم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ تو صحابہ نے یہی کہا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو جب صحابہ نے یہ جواب دیا تو حضور نے پوچھا اللہ ما جلستم الا ذاک، کہ تم قسم دے سکتے ہو کہ تمہارا بیٹھنے کا یہی مقصد ہے، کوئی اور مقصد نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی ہم قسم دے سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں تم سے قسم اس وجہ سے نہیں لے رہا تھا کہ مجھے تمہارے جھوٹا ہونے کا گمان نہیں تھا، تم سچے ہو. وجہ یہ ہے کہ تم یہاں بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے، حمد کر رہے تھے، یہاں جو ہے وہ مجلس بنا کے بیٹھے تھے، جلسہ بنا کے بیٹھے تھے. تو میرے حجرے میں جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان غلاموں کی اس ادا پر، اس جلسے پر، بیٹھنے کے طریقے پر فرشتوں کے سامنے ناز فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ناز فرما رہا ہے. دیکھو میرے محبوب نبی کے غلام کیسے ہیں. تو یہ جلسہ ہمارا بھی اسی نسبت سے ہے کہ آج ہم بھی سرکار کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوا، جو مہربانی ہوئی، کیونکہ سرکار سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نہ رحمت ہے نہ فضل ہے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو شکر اسی بات کا ہے کہ سرکار تشریف لائے تو ہمیں قرآن ملا، ہمیں اسلام ملا، لیکن کیا ہم نے اپنی خوشی کو باقی رکھا ہوا ہے؟
تو سرکار کی آمد سے خوشی تو یہ ملی تھی، قرآن مل گیا، اسلام مل گیا، دین مل گیا، ایک جو ہے وہ ضابطہ حیات مل گیا، زندگی گزارنے کا بہترین جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نصاب آ گیا، نمونہ آ گیا۔ تو کیا ہم نے سرکار کی اس رحمت کی، اس فضل کی ہم نے قدر کی ہوئی ہے؟ اصل پیغام یہی ہے، میلاد کا مقصد یہی ہے۔ یہ محفلیں ہم کیوں کرتے ہیں، یہ پروگرام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ سرکار کی تذکرے سنیں، سرکار کی شانیں سنیں، سرکار کی محبت پیدا ہو جائے، پھر سرکار کی جو ہے وہ سیرت پر چلنا آسان ہو جائے، سرکار کی شریعت پر چلنا آسان ہو جائے۔ تو لیکن ہم پروگرام کریں، سنیں، آئیں، لیکن پھر بعد میں عمل نہ کریں، تو ہماری مثال ایسے ہی ہوگی کہ ایک بندہ وضو کرتا ہے۔ وضو کیوں کرتے ہیں ہم؟ تاکہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، الوضو مفتاح الصلاۃ، کہ وضو نماز کی کنجی ہے، چابی ہے۔ جب تک کنجی نہیں ہوگی تالا نہیں کھلے گا، بندہ اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک وضو نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ تو وضو کریں گے، بدن پاک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں گے۔ تو وضو کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں، نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ وضو کرے لیکن نماز نہ پڑھے، کیا اس کو وضو کرنے کا فائدہ ہوگا؟ اس نے وضو کا مقصد پورا کیا اور ثواب تو وضو کا اپنی جگہ ملے گا، لیکن جو وضو کرنے کا مقصد تھا اس نے وہ مقصد پورا نہیں کیا، نماز چھوڑ دی۔ تو اگر ہم یہ محفلیں کریں، سرکار کی محبت کے ترانے گائیں، تو پھر اس کے بعد سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیں، نماز کو چھوڑ دیں، پھر سرکار کی شریعت کو جو ہے وہ ہم پش کر دیں، سرکار کی سیرت کو اپنانا چھوڑ دیں، تو پھر مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مقصد حاصل کب ہوگا؟ کہ جب ہم ان پروگراموں کے ساتھ ساتھ سرکار کی سیرت پر بھی عمل کریں، سرکار کی جو ہے وہ شریعت پر بھی عمل کریں، تو پھر یہ محفلیں سونے پہ سہاگا ہو جائیں گی، نور لا نور ہو جائیں گی۔ جب جو ہے وہ عمل کے ساتھ ایسی محفلیں کی جائیں گی تو ان کے محفل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ بندے کو سرکار کی توجہ حاصل ہو جائے گی، سرکار کی جو ہے وہ توجہ ملے گی، سرکار کا راضی فرمائیں گے۔ اور اگر زیادہ محبت اور خلوص کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اس کو اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے۔ جیسے شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سرکریم نبی نے ان پر مہربانی فرمائی کہ شاہ اللہ محدث فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کا یہ طریقہ تھا کہ ہر سال سرکار کی میلاد کی محفل کرتے تھے، خوشی کرتے تھے، پھر کافی مقدار میں کھانا پکا کے غرباء میں، مہمانوں میں تقسیم کرتے تھے، وسیع مقدار میں کھانا لنگر چلتا تھا۔ تو فرماتے ایک سال ان کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ جس طرح ہر سال کھانا پکاتے تھے، وسیع لنگر پکاتے تھے، اتنا انتظام کر سکیں، اتنا وسیع کھانا پکا سکیں۔ تو جتنے پیسے تھے، حلال کی روزی تھی، اس سے بنے ہوئے چنے لے لیے، بنے ہوئے چھولے لے لیے، اور پھر سرکار کی میلاد کی محفل کی اور تبرک کے لیے لنگر کے طور پر وہ کھانے کے لیے وہ چنے تقسیم کر دیے۔ تو دل میں تھوڑا کسک تھا، ارمان تھا، حسرت تھی کہ جیسے پہلے اللہ کے مہمانوں کو زیادہ کھانا کھلاتا تھا، آج اتنا کھانا نہیں کھلا سکا۔ تو اسی کیفیت میں سوئے تو کریم نبی نے کرم فرمایا، آپ خواب میں تشریف لائے تو کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی؟ کیا فرماتے ہیں کہ سرکار کی گولی گود مبارک میں چنے ہیں، سرکار ایسے تناول فرما رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرمایا، نعم ما فعلتا یا عبد الرحیم، میں عبد الرحیم تیرا کام بڑا پسند آیا۔ سبحان اللہ۔ تو محبت سے جب بندہ کرتا ہے تو سرکار کی توجہ ضرور ہوتی ہے۔ سرکار کا راضی فرماتے ہیں، ہمارے اندر خامیاں آ گئی ہیں، کمزوریاں آ گئی ہیں کہ ہم نے اپنے نبی سے اپنا تعلق رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ تو جو عشق والے، محبت والے ہیں، وہ آج بھی سرکار سے خیرات پا رہے ہیں، میلاد کرتے ہیں تو ان کو کرم نوازیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو سرکار نے ہم گناہ گاروں کے بارے میں خوشخبریاں بھی کافی دی ہیں، لیکن ہم ان خوشخبریوں کو حاصل کرنے کے بھی حقدار نہیں بنتے۔ تو کریم نبی کی سیرت
آپ کی شریعت پر عمل کرنا تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، اس لیے سرکار کی محبت زیادہ ہو جائے۔ تو سرکار کی آج اگر دیکھیں ہم ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ میں سرکار کی کتنی قریب ہوں، سرکار کے ساتھ میرا کتنا تعلق ہے، سرکار نے جو ہے وہ جو احکامات دیے ہیں، جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، تو میرا کتنا طریقہ اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہر کسی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارا جو ہے وہ فرائض کی جو ہے وہ پابندی تو دور کی بات ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی سرکار کے اخلاقیات کو بھول گئے ہیں، سرکار کے عظیم طریقے کو، سیرت کو بھول گئے ہیں۔ تو میلاد کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت کا اظہار بھی کریں اور پھر سرکار کی غلامی کی کوشش کریں، سرکار کی اتباع کی بھی کوشش کریں، کہ جب تک حضور کی تابعداری نہیں ہوگی ہماری محبت کامل نہیں ہوگی۔ محبت تب بھی کامل ہوگی کہ جب ہم حضور کی جو ہے وہ سیرت کے صحیح طور پر پیکر بن سکیں گے، سرکار کی شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جب آپ نے تربیت فرمائی تو صحابہ کرام اگر ایک عمل بھی ان کو پتہ چل جاتا، سرکار کو ایک حدیث بھی ارشاد فرما دیتے، تو وہ یہ سرکار سے وعدہ کر کے جاتا تھا کہ جب تک زندگی ہے اس عمل میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ بے شمار ایسی حدیثیں آنکھوں سے گزری ہیں کہ کوئی صحابی آیا، اس نے حضور سے پوچھا کہ کیا نماز فرض ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں فرض ہے۔ پوچھا کیا مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میری شریعت میں زکوٰۃ فرض ہے، عشر فرض ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کیا صاحب استاد پر حج بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اس پر حج بھی ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ مہینے کے روزے بھی فرض ہیں۔ تو وہ یہ عہد کرتا تھا یا رسول اللہ میں قسم و خدا اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، مطلب ہے نمازیں بھی پوری پڑھوں گا، عشر زکوٰۃ بھی پوری دوں گا، اور اگر حج میں صاحب استاد ہوں تو حج بھی ادا کروں گا، اور میں صحت مند ہوں، مریض نہیں ہوں، معذور نہیں ہوں، روزے بھی پورے رکھوں گا۔ تو سرکار نے کئی صحابہ کو ایسے جب وہ یہ وعدہ کر کے جاتے تھے تو سرکار کو اپنے غلاموں کی جو ہے وہ ایمان پر اتنا یقین تھا کہ سرکار فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ جس طرح کہ ایک اور حدیث پاک ذہن میں آئی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ جانور باتیں کریں گے۔ تو اس ضمن کی اور بھی کافی حدیثیں ہیں، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اس بات پر کہ جانور بولیں گے، کلام کریں گے، انسان کی طرح بولیں گے، اومنو بذالک انا و ابو بکر و عمر، کہ اس بات پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو ان ہستیوں کے بارے میں آج امت کیا تبصرے کرتی ہے، ان کو غاصب سمجھتی ہے، تو ان کے ایمان کی تو حضور نے تصدیق کر دی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق ایسا ہوگا، تو اس بات پر ابو بکر کو بھی ایسے ایمان یقین ہے اور میرے عمر کو بھی ایسے یقین ہے۔ تو ان کی جو ہے شانیں ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ جن کو سرکار نے اپنے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں بھی ساتھ رکھا، اب بھی ساتھ رکھا، برزخ میں بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، اور پھر کیا جو حشر ہوگا تو اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ جیسے ایک مرتبہ ایک طرف سیدنا صدیق اکبر تھے، ایک عمر فاروق تھے، سرکار نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو فرمایا ہاں قضا ایسے ہی ہم قیامت کے دن بھی جو ہے وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو جو شروع سے ساتھ ہیں، آپ بھی ساتھ ہیں، بعد میں بھی ساتھ میں ہوں گے، تو ان کو اگر کوئی نکالنے کی کوشش کرے تو نکالتا رہے، وہ اس کے نکالنے سے نہیں نکل سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہیں۔ تو اس لیے اس میلاد کی محفل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،